بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے تھے بلکہ غیر مسلم بھی رہتے تھے، یعنی یہود و نصارہ بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ رسول اللہ نے سب کے حقوق کو بیان کیا، یعنی کہیں پر بھی ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ رسول اللہ نے مسلمان اور غیر مسلم پڑوسی کے حق میں فرق کیا ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پڑوس سے کوئی یہودی بھی آپ کو دعوت پہ بلاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت پر تشریف لے جاتے تھے، اور مدینے میں رہنے والے نوجوان یہودی اور نصرانی وہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق اور حسن سلوک سے متاثر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے، چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت غربت تھی اور ایسی امیری نہیں تھی کہ لوگوں کے پاس کھلا مال ہو، تو آپ نے جو ہمسائے اس وقت غریب تھے، مفلس تھے، آپ نے بلا تفریق ان کا خیال رکھنے کا اپنے صحابہ کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا۔ یعنی یہاں تک فرمایا کہ اگر تم گھر میں کچھ پکاتے ہو، بناتے ہو، تو اس میں ذرا زیادہ شوربہ رکھ لیا کرو تاکہ اپنے ہمسائے کو بھی پوچھو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین فرمایا، بلکہ ایمان کی صفات سے محروم فرمایا، اور جنت میں داخل ہونے سے ایسے شخص کو وعید دی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا کہ جو اپنے ہمسائے کو ستاتا ہے، اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، یا خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ ساری رات بھوکا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہمسایہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے ہمسائے کو ستائیں نہیں، تنگ نہیں کریں، بلکہ دل جوئی کا معاملہ رکھیں۔ ہمسایہ فوت ہو جاتا ہے تو تعزیت کے لیے جائیں، بیمار ہو جاتا ہے تو تیمارداری کریں، اگر اس کو کوئی ضرورت آن پڑتی ہے کسی طرح کی بھی، اس معاملے میں اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اور اس کے آرام کا بھی خیال رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ کے جو پڑوسی اور ہمسائے تھے، بے شک وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق سے وہ خوش تھے، آپ کے سلوک سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں کچھ پکاتی ہوں تو میں کس کو دوں؟ یعنی میرے ہمسائے صرف ایک گھر نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے گھر ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب ہے اس کو سب سے پہلے پہنچاؤ۔ واضح بات ہے کہ اس کو خوشبو بھی پہلے پہنچتی ہے، اس کو پتہ بھی کسی چیز کے آنے اور جانے کا بھی پہلے پتہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب وہ ہمسایہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے پڑوسی اور ایک اچھے ہمسائے تھے، اور اسی بات کی تلقین ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی اپنے ہمسایوں کا اور اپنے پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھیں۔